نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ کلپ ایک انتہائی علمی مسئلہ کے متعلق پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ایک شیعہ عالم شہریار رضا عابدی کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات اور سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس کے اٹھائے گئے اعتراضات کا تسلی اور تشفیع کے ساتھ انتہائی علمی طور پر جواب دیا جائے، اور کسی کی ذات پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، فقط ایک مسئلے کو علمی طور پر حل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ لہٰذا آج کی یہ گفتگو، اس کی میں ابتدا کرتا ہوں۔ اس ابتدا میں آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، اور اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ آج کے اس کلپ کا مرکزی جو محور ہے وہ حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا نورث ما ترکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم چھوڑتے ہیں اس میں ہمارا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ چونکہ مسئلہ فدق کے باب میں ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے، تو اس پر مختلف قسم کے اعتراضات بھی روافض کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور آج کا یہ درس بھی انہی اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس عالم دین جو ان کے شیعہ کے عالم دین ہیں علامہ شہریار رضا عابدی صاحب، ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے اس کلپ میں ایک الزام بھی عائد کیا کہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صدیق اکبر سے کہی بھی ہے یا نہیں۔ یہ آپ کے سامنے ان کا اعتراض موجود ہے۔ وسلم پر معاذ اللہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے اپنا یہ والا فیملی کا موضوع کہ جس کا تعلق جو ہے وہ عوام سے نہیں تھا، اس کا تعلق فیملی سے تھا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تھا، تو ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ازواج کو بتانا چاہیے تھا۔ تو بتایا بھی تو کس کو بتایا جبکہ نہیں بتایا؟ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے حوالے سے، آپ کے صدیق ہونے کے حوالے سے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی خود دی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مجمع الزوائد ہے، اور امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک حدیث مبارکہ نقل کر رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا و ابو بکر و عمر فرتجز الجبل وعلیہ ابو بکر و عمر و عثمان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثبت احد ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر جلوہ افروز تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تو پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات مقدسہ موجود تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے کہا، اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق، یہ صدیق کا جو لفظ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی بہت بڑی گواہی ہے کہ بارگاہ نبوی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق کا لفظ کہا جا رہا ہے، اور یہ وہ زبان ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اس زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ الا نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر دو شہید کھڑے ہیں،
اور ایک نبی اور ایک صدیق کھڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگانا کہ آپ نے یہ حدیث از خود سے کہہ دی ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری گواہی ہے اس حوالے سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث مبارکہ، یہ بھی مجمع الزوائد ہے اور حدیث کا نمبر ہے 14295۔ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، یہ جو صدیق ہے، یہ نازل کیا۔ ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل کیا گیا نام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا نام صدیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے جو نام اتارا ہے وہ صدیق ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ان کی صداقت کی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حدیث کے مسئلے میں متہم کیا جا رہا ہے، ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی۔ اتنا بڑا اعتراض تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق پر کبھی کسی نے نہیں کیا کہ ان پر حدیث کے معاملے میں کذب کی تہمت لگائی گئی ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اس انداز سے مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں نے جو روایت پڑھی، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ الطبرانی و رجالہ الثقات، اس کے راوی ثقہ ہیں اور اس کی صحت کا اقرار امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کا علم کیا کسی کو تھا، اور کیا اس حدیث کے متعلق صحابہ کرام جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ تو علامہ شہریار رضا عابدی صاحب کا کہنا ہے کہ تاریخ الخلفاء اور الصواعق المحرکہ اور اہل سنت کی دیگر کتابیں، جن کا بھی میں آگے چل کر ذکر کروں گا، ان کے اندر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَاخْتَلِفُوا فِي مِيرَاثِهِ فَمَا وَجَدْنَا عِنْدَ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ عِلْمًا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی میراث کے مسئلے میں اختلاف ہوا، اور ہم میں کوئی شخص بھی اس بات کا علم نہیں رکھتا تھا۔ یعنی جو حدیث میراث ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کے متعلق کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ اصل وہ اعتراض ہے جس کے متعلق آج میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اب اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا؟ واختلفوا فی میراثہ فما وجدوا۔ اب دیکھیں وہاں پر تھا فما وجدنا، کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں پایا، یہاں پر ہے فما وجدوا، یعنی اصحاب میں سے کوئی بھی، کسی نے بھی، اصحاب میں سے کسی نے بھی نہیں پایا عند احد من ذلک علم، کسی کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ فقط کس کے پاس علم تھا؟ جناب ابو بکر کے پاس۔ علامہ شہریار رضا عابدی صاحب نے اس اعتراض کو اہل سنت کی 11 کتابوں سے نقل فرمایا۔ ان میں پہلی کتاب تھی الصواعق المحرکہ، دوسری کتاب تھی تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسری کتاب تھی کنز العمال، اور ایک کتاب امام سیوطی کی جمع الجوامع، اور پانچویں جو کتاب تھی فوائد ابن اخی میمی، اور ایک کتاب حیات الصحابہ، اور ایک کتاب سمت النجوم العوالی، اور ایک کتاب جس کا انہوں نے حوالہ دیا مختصر تاریخ دمشق، اور ایک اور کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اور اس کے بعد کتاب الفوائد، کتاب الفوائد جو تھی الفوائد کے نام سے مشہور ہے، اس کو الغیلانیات بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ قول پیش کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں کوئی شخص بھی اس بات کا علم نہیں رکھتا تھا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ محض حضرت ابو بکر صدیق سے ہی کیوں مروی ہے، اس کے وہ تنہا راوی کیوں ہیں، اور گویا وہ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر طعن کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو مال فدق نہیں دیا، باغ فدق نہیں دیا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، تو اس حدیث کے راوی تنہا حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ اتنے اہم مسئلے کا علم
کسی اور کو نہ ہو۔ میں پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے بعد اس اشکال کو رفع کرتا ہوں کہ یہ حدیث صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہی نہیں، دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے۔ اور اس کے بعد جو علامہ شہریار رضا عابدی صاحب نے ہماری کتابوں سے حوالہ جات دیے، ان حوالہ جات کی صحت کے متعلق بھی گفتگو کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گفتگو فرما رہی ہیں۔ حدیث کا آخری حصہ پڑھتا ہوں اور پھر اس کی تائید میں اس کی مزید تقویت کے لیے دیگر آثار بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتی ہیں، فقالت مالی لا عارس ابی فقال ابو بکر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا نورس ولکنی اعول من قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعولہ وانفق علی من قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفق علیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ میرے والد کے متروکہ مال کی وارث کیوں نہیں میں بنی، یعنی وہ مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے ارشاد کی وجہ سے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ وہ حدیث ہے جس پر آج کی ساری گفتگو چلے گی، اور اس کی تائید میں دیگر احادیث سے بھی کروں گا، اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی آج ہی کی گفتگو میں دیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، البتہ جن لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ مقرر کر رکھا تھا ان کو میں ادا کرتا رہوں گا، اور ان لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر خرچ کرتے تھے میں ویسے ہی خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ وہ مرکزی روایت ہے مختلف کتابوں میں مختلف متون کے ساتھ، لیکن اس کا مفہوم تمام کتابوں میں یہی ہے لا نورسو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم تھا ہی نہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اس روایت پر کوئی مطلع ہی نہیں تھا۔ اگلی روایتیں مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ شمائل ترمذی آپ کے سامنے ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، ان عروہ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم انبیاء کی جماعت جو مال چھوڑتی ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تائید میں نے نقل کی۔ اب وہ روایت آ رہی ہے جس میں یکے بعد دیگرے سیدنا عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عباس، حضرت علی، یعنی 6 لوگ اس روایت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے، یہ بھی شمائل ترمذی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا باب ہے۔ حدیث مبارکہ جہاں سے میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، قال دخلت علی عمر فدخل علیہ عبد الرحمن بن عوف وطلحۃ وسعد وجاء علی والعباس یختصمان فقال لهم عمر انشدکم بالذی بإذنہ تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنہ صدقۃ فقالوا اللہم نعم۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیجئے کہ مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان کے پاس عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ، سعد بن ابی وقاص، اور ان کے بعد سیدنا عباس اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یختصمان، آپس میں بحث مباحثہ یا جھگڑ رہے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی تائید میں یہ تیسری حدیث ہے. پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، اب یہ حدیث ہے جس میں 6 افراد کی گواہی موجود ہے کہ یہ حدیث رسول ہے. حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عمر فاروق نے ان سب حضرات کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا علم نہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم ترکہ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. ان سب حضرات نے کیا کہا؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا. تو اس حدیث مبارکہ میں 6 افراد، حضرت عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عباس اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، 6 افراد یہ ہیں. ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام سے بھی یہ حدیث موجود ہے. اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد ہے، اور آپ سے یہ حدیث امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کی. حدیث کا نمبر ہے 14287. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لنورث ما ترکنا صدقۃ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری یعنی انبیاء علیہم السلام کی وراثت منتقل نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام طبرانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں اسماعیل بن عمرو البجلی ہے جس کو امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے. باقی اس کی صحت کا انہوں نے اقرار کیا، اور ایک راوی جس پر کچھ اعتراض تھا اسماعیل بن عمرو البجلیو فرماتے ہیں وثقہ ابن حبان، کہ امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، اس کو ثقہ کہا ہے. اور وبقیت رجالہ ثقات، اس کے دیگر جو رجال ہیں، اس کے باقی جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں. تو اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک گواہی آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں. اس کے بعد اگلی جو حدیث مبارکہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسی حدیث کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیان فرما رہے ہیں. ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکنہ صدقۃ. یہ مجمع الزوائد ہے، حدیث کا نمبر ہے 7139. اور امام حیثمی کہتے ہیں رواہ البزار و رجالہ رجال الصحیح، کہ یہ روایت امام بزار نے نقل کی اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عباس، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، خود حضرت ابن عباس، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی اگر تتبع کیا جائے تو اس روایت کو تلاش کیا جا سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ الزام کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اس حدیث کو کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، یہ الزام قطعاً غلط ہے. اب آتے ہیں اس مرکزی نقطے کی طرف کہ کیا اس حدیث کو کوئی شخص نہیں جانتا تھا، اور جو شہریار رضا عابدی صاحب نے اعتراض کیا کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے وَاخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِهِ فَمَا وَجَدْنَا عِنْدَ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ عِلْمًا، کہ جب میراث کے مسئلے میں اختلاف ہوا تو اس کے متعلق کسی کو علم نہیں تھا. یہ جو روایت انہوں نے پیش کی اور اہل سنت کی 11 کتابوں کے حوالہ جات دیے، ان حوالہ جات کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ان کتابوں میں کنز العمال، حیات الصحابہ، جمع الجوامع، سمت النجوم العوالی اور مختصر تاریخ دمشق جو ہے، ان کتابوں کے اندر، اور الصواعق المحرکہ اور تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت ابن اخی اور تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے موجود ہے. یعنی فوائد ابن اخی
میمی کی کتاب جو ہے اس کے حوالے سے اور تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں یہ سند کے ساتھ 2 کتابوں میں روایت موجود ہے، باقی 9 کتابوں نے جو حوالہ جات دیے ہیں وہ انہی 2 کتابوں کو بنیادی ماخذ مان کر، انہی 2 کتابوں کو ماخذ سمجھ کر ان سے حوالہ جات دیے۔ تو معلوم ہوا یہ 11 حوالہ جات نہیں ہیں، اصل میں یہ 2 حوالہ جات ہیں، ایک فوائد ابن اخی میمی اور دوسری تاریخ ابن عساکر۔ تاریخ ابن عساکر اور فوائد ابن اخی میمی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، وَاخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِهِ فَمَا وَجَدْنَا عِنْدَ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ عِلْمًا، جو مرکزی طور پر جملہ ہے جس کے گرد ساری گفتگو گھوم رہی ہے، جس کے جو محور ہے ہماری ساری گفتگو کا، وہ اصل میں 2 کتابوں میں موجود ہے، فوائد ابن اخی میمی اور سند کے ساتھ، اور تاریخ ابن عساکر اس میں بھی سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو ان دونوں کتابوں کی سند میں اگر آپ غور کیجئے، یہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ ابن عساکر کی سند آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں راوی موجود ہے عبد الرحمن بن عبداللہ العمری، عبد الرحمن بن عبداللہ العمری، اس کی سند میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ اب آپ کے سامنے فوائد ابن اخی ہے، اس کی سند میں بھی عبد الرحمن بن عبداللہ العمری موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ العمری کے متعلق فن جرح و تعدیل کے جو ائمہ کرام ہیں ان کی رائے بھی آپ کے سامنے اب نظر آ رہی ہے۔ الجرح و تعدیل کتاب میں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ العمری، اس کے متعلق یحییٰ بن معین کیا فرماتے ہیں؟ یہ ضعیف ہے، یہ کمزور راوی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور امام ابو زرہ رازی رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے الجرح و تعدیل سے، انہوں نے فرمایا یہ متروک راوی ہے، یعنی اس کی روایت کو قابل استدلال ہی نہیں سمجھا جا سکتا۔ ابو زرہ رازی فرما رہے ہیں متروک۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا حوالہ بھی اسی کتاب سے آپ کے سامنے موجود ہے الجرح و تعدیل سے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس راوی کا۔ امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، ابو زرہ رازی، ان تینوں جرح و تعدیل کے اماموں سے آپ کو میں نے عبد الرحمن بن عبداللہ العمری کے متعلق بتایا کہ اس شخص کی حیثیت کیا ہے روایت حدیث میں، یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میں واپس لوٹتا ہوں، اور یہ میرے ہاتھ میں مجمع الزوائد ہے، اور مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 6796 ہے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ العمری کی ایک روایت جو طبرانی نے، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کی ہے، نقل کی ہے، اس روایت کو امام حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وفیہ عبد الرحمن ابن عبد اللہ العمری، عبد الرحمن بن عبداللہ العمری اس روایت میں موجود ہے وکان کذابن، یہ 1 نمبر کا جھوٹا شخص تھا، یعنی عبد الرحمن بن عبداللہ العمری پر جھوٹا ہونے کا بھی ائمہ جرح و تعدیل نے الزام لگایا، اس پر انہوں نے جرح کر رکھی ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ العمری جو ہے یہ کان کذابن، یہ کذاب تھا۔ اس کے بعد کتاب الضعفاء امام ابو نعیم اصفہانی کی آپ کے سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں یہ مناقیر روایت کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، امام ابو نعیم نے اس پر جرح کی، یہ مناقیر روایت کرتا ہے۔ منکر روایت کس کو کہا جاتا ہے؟ جب کوئی ضعیف راوی، مجروح راوی اپنے سے ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہو تو یہ مناقیر لاتا ہے، تو اس کی روایت کسی طور پر قبول نہیں کی جا سکتی۔ آ جا کر اب رہ گیا ایک آخری حوالہ، کتاب الفوائد جس کو الغیلانیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہریار رضا عابدی صاحب نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی سند حسن ہے، یہ آپ کے سامنے ان کا کلپ آ رہا ہے، اس کو ذرا سماعت فرما لیجیے۔ اب آخر میں کتاب الفوائد ہے، اور اس میں بھی اس کتاب الفوائد میں اس موضوع کو صفحہ نمبر 660 میں ڈسکس کیا ہے، اور اصل موضوع یہاں پر یہ ہے کہ اس روایت کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اسنادہ حسن۔ آپ نے ان کی کتاب الفوائد کا حوالہ سنا و اسنادہ حسن، کہ اس کی سند حسن ہے، لیکن توجہ فرمائیے
کہ وَاخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِهِ فَمَا وَجَدْنَا عِندَ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ عِلْمًا کے الفاظ اس روایت میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یعنی جس جملے پر انہوں نے اپنی عمارت کھڑی کی تھی اور جس کے گرد انہوں نے پوری گفتگو کو گھما کے رکھا اور اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ جات دیتے رہے، وہ صرف فوائد ابن اخی میمی میں موجود ہیں اور تاریخ ابن عساکر میں موجود ہیں. اور جو انہوں نے حوالہ دیا کتاب الفوائد کا، جس کو الغیلانیات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں سرے سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کوئی شخص جانتا ہی نہیں تھا. میں نے پہلے عرض کیا 9-10 صحابہ اکرام سے میں نے آپ کے سامنے روایات پیش کر دیں، اور اس کے بعد جو الفاظ انہوں نے اپنی تقریر میں نقل کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی اس کو جانتا نہیں تھا، اس کے مرکزی راوی عبد الرحمن بن عبداللہ العمری پر کذاب ہونے کی جرح موجود ہے، جیسا کہ میں نے امام حیثمی کے حوالے سے نقل کیا، اور امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ابو زرع رازی اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس شخص کی جو اسنادی حیثیت ہے کہ روایت حدیث میں اس کا کیا مقام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علمی طور پر تمام معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ حدیث محض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں ہے، اس کو دیگر صحابہ کرام نے بھی بیان فرمایا، اور جو روایت شہریار رضا عابدی صاحب نے پیش کی اس کی سند ہی مجروح ہے، اس میں کذاب راوی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے ساتھ حق قبول کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.